لیکن میں یہ نہیں جانتا کہ اس طرح کی معلومات انہیں کہاں سے ملتی. لاشیں گرانا چاہتے ہیں. دیکھیں، عمران کا ایک جانا پہچانا ماضی ہے. چیریٹی ہو، کرکٹ ہو، تعلیم کے لیے ہو، ایک سب سے بڑی پولیٹیکل پارٹی کھڑی کرنی ہو، یہ سارا کچھ جانا پہچانا ہے. تو لاشیں گرانا اس کو کہتے ہیں جو ماڈل ٹاؤن میں ہوا. اس لیے جھوٹ اتنا ہی بولو جتنا نبھ جائے. یہ بات ہے کہ سینیٹر فیصل وابڈا نے کہا ہے بانی پی ٹی آئی لاشیں گرانا چاہتے ہیں. میں فیصل وابڈا کو پسند کرتا ہوں. میری ملاقاتیں بھی ہیں، دو اسمارٹ آدمی ہیں، ذہین آدمی ہیں. لیکن میں یہ نہیں جانتا کہ اس طرح کی معلومات انہیں کہاں سے ملتی. لاشیں گرانا چاہتے ہیں. دیکھیں، عمران کا ایک جانا پہچانا ماضی ہے. کوئی گمنام آدمی تو نہیں ہے. اس کا ایک ایک کام جو ہے، چیریٹی ہو، کرکٹ ہو، تعلیم کے لیے ہو، ایک سب سے بڑی پولیٹیکل پارٹی کھڑی کرنی ہو، یہ سارا کچھ جانا پہچانا ہے. شکار کا وہ شوقین ضرور ہے، لیکن پرندوں وغیرہ کے شکار کا. لاشیں گرانا، یہ تو لاشیں گرانا اس کو کہتے ہیں جو ماڈل ٹاؤن میں ہوا. 14 لاشیں اور پتہ نہیں کتنے زخمی. حاملہ خواتین بھی شامل تھیں اور ایک حاملہ عورت کے منہ میں گولی بھی ماری گئی تھی. یہ تو ہے لاشیں گرانا. اس طرح کی وہ بات کرنا چاہ رہا ہے تو یہ میری عقل سے باہر ہے. اس طرح کی بات کرنے کا ایک نقصان یہ ہوتا ہے کہ کل آپ کو صحیح بات بھی کریں گے تو لوگ شک سے دیکھیں. اس لیے جھوٹ اتنا ہی بولو جتنا نبھ جائے. لاشیں گرانا، یہ میرا خیال ہے کہ پاکستان میں کوئی ایسا آدمی نہیں جو پاکستانی ہو اور پاکستانیوں کی لاشیں گرانا چاہے. میرا پی ٹی آئی کے ساتھ ان کو اقتدار میں آئے میرا خیال ہے 1 سال 2-4 مہینے ہوئے ہوں گے جب میں نے دھڑا دھڑ کالمز لکھے ہیں ان کے اگینسٹ. خود پی ٹی آئی کے لوگوں نے مجھے بتایا کہ بنی گالہ میں کوئی میٹنگ ہوئی تو اس میں وہ 3-4 بندوں نے زیادہ چمچا گیری کی کوشش کی اور عمران کو کہا کہ جی وہ دیکھیں کیا بکواس کر رہا ہے، یہ کر رہا ہے، وہ کر رہا ہے. وہ سنتا رہا اور اینڈ پہ یہ مجھے انہوں نے بتایا کہ ضرورت پڑی تو میں نام بھی بتا دوں. عمران نے سارا کچھ سننے کے بعد کہا تم بکواس کر رہے ہو، بھونک رہے ہو، تم چمچا گیری کر رہے ہو، اس نے جو لکھا ہے ٹھیک لکھا ہے. تو میرا شکوہ یہ تھا کہ نااہل ترین لوگ اکٹھے کر لیے ہیں جن کو کچھ سمجھ نہیں آ رہی، اونگیاں بونگیاں مار رہے ہیں. اور میں نے وہ بات تنگ آ کے کی تھی. 1 سال 3-4-5 مہینے ہوئے ہوں گے پی ٹی آئی کو اقتدار میں آئے. میں کوئی گھر سے نکلتا نہیں ہوں تو اس دن اتفاق سے میں نکلا. اٹ واز سنڈے. اتوار کو ہمارے ہاں یہ پی سی ایس آئی آر میں یا اس کالونی میں جو رواج ہے کہ اتوار میں جو بزرگ لوگ ہوتے ہیں، اب تو خیر میں بھی بوڑھوں میں شامل ہو گیا، بزرگ تو میں نہیں ہوں، وہ گھروں کے باہر بیٹھے ہوتے ہیں سردیوں میں خاص طور پہ. ایک چھوٹا سا میز ساتھ، اس کے اوپر پانی کا جگ، گلاس، اخبار پڑھ رہے ہوتے ہیں بابے بیٹھ کے دھوپ میں. یہ ایک نارمل. میں جب اپنے گھر سے نکلا تو مجھے عمر رسیدہ آدمی نے اشارہ کیا تو میں سوچتے ذرا دور نکل گیا. تو میں نے کہا کہ یار پتہ نہیں مجھے ہی نہ کیا ہو. میں کنفیوز ہو گیا اور میں واپس جب گاڑی لایا تو انہوں نے اکراس دا روڈ آنے کی کوشش کی. تو میں نے کہا جی آپ تشریف رکھیں، میں آ رہا ہوں. میں ان کے پاس گیا. انہوں نے گلے شروع کر دیا کہ جی پی ٹی آئی پورا یہ پی سی ایس آئی آر جانتا ہے کہ 90% ووٹ یہاں پی ٹی آئی کا ہے. لیکن دیکھیں جی کیا ہو رہا ہے. گیٹ تک جاتے جاتے ایک اور بزرگ نے یہی بات کی اور گیٹ پہ مجھے گارڈز نے روکا اور کہا کہ جی آپ بات. میں نے اگلے دن کالم ٹھوک دیا. میرے اس کالم پہ حیرت کا اظہار کیا رؤف کلاسا اور جاوید چودھری جیسے عمدہ کالم نگار. تو میرا نہیں ہے ایشو. میرا اگر کوئی پریورٹی ہے پروفیشن میں، میری کوئی کمٹمنٹ ہے تو اپنے وطن کے ساتھ، اپنے لوگوں کے ساتھ. اچھا، اس لیے باتیں لاشیں گرانا وغیرہ والی بات جو ہے نا وہ شاید زیادہ مناسب نہیں ہے. اور میں نہیں چاہ رہا
کہ فیصل وابڈا کی بات میں کوئی وہ دم رہے، کریڈیبلٹی ختم نہ ہو.